شوگر کے مریضوں کے لیے چند بہترین پھل۔ شوگر میں مبتلا افراد کو اپنے کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جہاں شوگر کے مریض میٹھا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، وہیں انہیں مشروبات کے استعمال سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 42 کروڑ 50 لاکھ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ شوگر میں مبتلا افراد کو کئی اور امراض کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں گردے اور دل کے مسائل اور موٹاپا شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز شوگر کے مریضوں کو زیادہ احتیاط کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذیابیطس کے شکار افراد میٹھے سے پرہیز کی وجہ سے اپنے من پسند پھل بھی نہیں کھا پاتے، کیونکہ پھلوں میں بھی قدرتی طور پر شوگر موجود ہوتی ہے۔ آم، چیکو اور تربوز ایسے پھل ہیں جن کے فوائد تو بہت ہیں، تاہم ان میں شوگر بھی کافی زیادہ موجود ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ ہر موسم کے پھل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اگر آپ انہیں معتدل انداز میں کھائیں۔ یہاں تک کہ آم اور انگور جیسے شیریں پھل بھی اعتدال میں رہتے ہوئے کھائے جا سکتے ہیں۔ ایسے چند خاص پھل ہیں جو اکثر معالج شوگر کے مریضوں کو کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ مخصوص پھل نہ صرف انسان کی مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں، بلکہ ان سے خون میں انسولین کا لیول بھی درست رہتا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کریں۔ شکریہ۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے باقی حصے کی طرف۔ شوگر کے مرض میں فائدہ پہنچانے والے پھل مندرجہ ذیل ہیں۔ چکوترا یا گریپ فروٹ کا نام سن کر آپ کو یقیناً موسمی اور نارنگی کا خیال ذہن میں آتا ہوگا، لیکن یہ سرخ رنگ کا پھل موسمی اور نارنگی کے مقابلے میں کم میٹھا ہوتا ہے۔ یہ کھٹا اور ترش پھل شوگر کے مرض میں انتہائی مفید ہے۔ شوگر کے مریضوں کو عام طور پر روزانہ آدھا گریپ فروٹ کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بیریز، کرانس بیریز، رس بیری اور بلو بیری، یہ سب ہی شوگر کے مرض میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بیریز بڑا مزیدار پھل ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فائبر اور کئی اقسام کے وٹامنز بھی وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ شوگر کے مریض دن میں 3/4 کپ بیریز کھا سکتے ہیں۔ تربوز، یہ پھل وٹامن بی اور سی سے بھرپور ہوتا ہے، ساتھ ہی اس میں بیٹا کیروٹین، پوٹاشیم اور لائکوپین بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تربوز کی ایک خام بھی آپ کے جسم کی ایک دن کی وٹامنز کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ چیریز میں بھی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، جبکہ ان میں کاربز اور گلائسیمک کا لیول کم ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو دن میں 12 چیریز سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے۔ آڑو، اس پھل میں وٹامن اے اور سی کثیر تعداد میں موجود ہوتا ہے۔ یہ مزیدار پھل جسم کی زائد چربی گول دیتا ہے۔ آڑو فائبر اور پوٹاشیم سے مالا مال ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو یہ پھل کھانے کا اکثر مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول نیچے رہتا ہے، یعنی کنٹرول رہتا ہے۔ خوبانی، فائبر اور وٹامن اے سے بھرپور خوبانی شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین پھل ہے۔ روزانہ ایک خوبانی کھا کر شوگر کے مریض صحت مند اور توانا رہ سکتے ہیں۔ سیب، آپ جب بھی سیب کھائیں تو اس کے چھلکے سمیت کھائیں۔ سیب کا چھلکا اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب سے جسم کو وٹامن سی اور فائبر بھی حاصل ہوتا ہے، جو نظام ہضم کے لیے مفید ہوتا ہے۔
کیوی، اس میں پوٹاشیم، وٹامن سی اور فائبر کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس میں کاربس کا لیول کم ہوتا ہے، جس کے باعث اسے شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو عام طور پر ڈاکٹرز دن میں ایک کیوی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ناشپاتی، اس پھل سے وزن نہیں بڑھتا اور جسم کو کثیر تعداد میں فائبر اور پوٹاشیم مل جاتا ہے۔ ذیابیطس کے مریض لازمی اس پھل کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں۔ ان تمام پھلوں کو ایک ساتھ فروٹ چاٹ کی شکل میں کھانے کے بجائے الگ الگ کھائیں تو اچھا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ دن میں کوئی سا بھی ایک پھل کھائیں، یعنی کہ اکٹھے ایک ساتھ سارے پھل کھانے کی ضرورت نہیں۔ موسمی پھل کوئی بھی ہو، ان میں سے ایک پھل آپ روزانہ کھائیں تو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ ہر موسم کا پھل اس مخصوص موسم کے لحاظ سے اپنے اندر بے شمار خصوصیات اور افادیت رکھتا ہے۔ اگر اعتدال میں رہ کر اور ڈاکٹر کے مشورے سے پھلوں کا استعمال کیا جائے تو یہ ہر مرض میں نقصان کی بجائے فائدہ ہی پہنچائیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے رسول کریم اور ان کی آل عظیم کے واسطے، ان کے صدقے سب مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے ناظرین یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو کے متعلق کوئی بھی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔